الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں منہمک ہو کر لوگ نماز نہ پڑھنے کے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں، خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کام نہ آئے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ ہے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضرات، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے گا۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم حضرات، مذکورہ حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے۔ کون مسلمان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ واقعی حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اور اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز رسول کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز
ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی۔ جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم ہوا کہ نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے، ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے اور طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء بجماعت پڑھی تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 براءتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے اور دوسری نفاق سے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مسجد میں بجماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، عشق نبی میں ڈوب کر ادا کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً دوزخ سے رہائی کا پروانہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ جب میں لوٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر رب تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ واپس جائیے اور اپنے رب سے کم کرا لیجئے، کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنی گناہ گار کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کراتے ہیں۔ اس طرح آپ 45 وقت کی نمازیں معاف فرما لیتے ہیں اور صرف 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ خشوع کے ساتھ عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے عصر اور مغرب کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالی مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے سے جا رہے تھے۔ آپ کی نظر ایک سفید نورانی جانور پر پڑی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور دریا کے کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے، جس سے وہ پھر سفید ہو جاتا ہے۔ وہ جانور اسی طرح 5 مرتبہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانور کی اس حرکت کو دیکھ کر متعجب ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو متعجب دیکھ کر فرمایا کہ یہ جانور جو آپ نے دیکھا یہ امت محمدیہ کے نمازیوں کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ ان کے گناہوں کی مثال ہے، اور یہ دریا ان نمازوں کی مثال ہے۔ اس کیچڑ میں لوٹنا گناہوں کی مثال ہے۔ جس طرح یہ جانور کیچڑ میں لوٹا، نہا دھو کر پاک و صاف ہو گیا، اسی طرح امت محمدیہ کے گناہ گار لوگ ان 5 نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، کس قدر خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ
کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں تمام امتوں سے افضل ہیں۔ ہماری عبادت تمام امتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر ہم سے بشریت کی بنا پر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نمازوں کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم نماز سے بالکل غافل ہیں۔ روزانہ بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، رات دن ہم گناہوں میں ملوث ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن ہم کو اتنی مہلت نہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر نمازیں ادا کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کرائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دنیا چند دن کی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔ اگر ہم اسی طرح نماز سے غافل رہے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دونوں جہاں میں سرخوئی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ و رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی نماز شروع کر دیجیے۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو جنت کی طرف بلانے کا حکم ہوگا۔ پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو ان کے چہرے آفتاب کے مانند روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ نمازی کہیں گے کہ اذان کی آواز سننے سے پہلے ہم مسجد میں موجود رہتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھنے والے تھے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان سے پہلے وضو کر لیتے اور جب اذان سنتے تو فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے۔ تیسرا گروہ جب جنت میں داخل ہوگا تو جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان سننے کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، جہاں تک ممکن ہو سکے وقت ہوتے ہی نماز کے لیے وضو کر کے تیار ہو جانا چاہیے۔ طبرانی میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس نمازی اور پروردگار عالم کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں اور حوران جنت ان کا استقبال کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ واقعی نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نمازی جنت کے مہمان ہیں۔ حوران جنت اس نمازی کا استقبال کرتی ہیں۔ احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں اور ہر صف 10,000 کی ہوتی ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد 1,00,000 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے نمازی بندے پر فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے، افسوس انسان کو سجدہ کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ محترم حضرات، اگر آپ شیطان کو رلانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں تو آج سے ہی نماز شروع کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کا ذریعہ ہے، ملائکہ کی محبت کا باعث ہے، ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، شیطان کی ناراضگی کا سامان ہے، اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، جسم کی راحت کا سبب ہے، قبر کا چراغ ہے، قبر کے اندر بچھو نہ ہونا منکر نکیر کے لیے جواب ہے، قیامت تک کے لیے قبر میں نماز مونس و غمخوار ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی، اس کے سر کا تاج اور بدن کا لباس بنے گی، اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی۔ اللہ کے حضور
مومنین کے لیے حجت اور دلیل بنے گی، میزان عمل میں انتہائی وزنی ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی۔ بزرگان دین نماز کی بڑی قدر کرتے تھے، انہیں نماز سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی موقع ملتا وہ حضرات نماز شروع کر دیا کرتے تھے اور ہر حال میں اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربان کرتے تھے۔ محمد بن سیرین ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز ان دونوں میں اختیار ملے تو میں 2 رکعت نماز اختیار کروں گا، اس لیے کہ 2 رکعت نماز میں اللہ کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے۔ برادران اسلام، کتنا فرق آ گیا ہے ہمارے اسلاف کرام اور ہمارے درمیان کہ وہ نماز کو جنت پر ترجیح دیتے تھے اور ہم دنیاوی معاملات کو جنت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں میرے ہمسایہ کو بلاؤ، تو فرشتے تعجب کریں گے اور حیران و پریشان ہو کر عرض کریں گے اے پروردگار عالم، تو مکان و زبان سے پاک ہے، تیرے ہمسایہ کون ہو سکتے ہیں؟ تو حکم الہی ہوگا میرے ہمسایہ میرے وہ بندے ہیں جو مسجدوں کو میرے ذکر سے آباد رکھتے تھے، قرآن شریف کو شوق سے پڑھتے تھے اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرتے تھے، یہی لوگ میرے ہمسایہ ہیں۔ برادران اسلام، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو اپنا ہمسایہ کہہ رہا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی معراج کی بات کیا ہوگی؟ اس لیے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ جب قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ نے ویسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ کر لیا کہ جب طوفان آئے گا تو تم کو بھی میں ساتھ لے لوں گا۔ جب طوفان آیا سبھی کو کشتی پر سوار کر لیے، بڑھیا کا بالکل دھیان نہ رہا۔ طوفان آیا اور تباہی مچاتا رہا اور بڑھیا اپنی جھوپڑی کے اندر نماز میں مشغول رہی۔ آپ بے حد افسوس کرنے لگے کہ جب بڑھیا کی جھوپڑی کے پاس سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ بڑھیا عبادت الہی میں مشغول ہے۔ آپ اس کو سلام کیا، بڑھیا بولی کیا طوفان آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا طوفان آ کر گزر گیا، کہ آپ کو خبر نہیں؟ بڑھیا بولی مجھے کوئی خبر نہیں، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ دیکھا آپ نے کہ بڑھیا نماز کے صدقے اور طفیل طوفان نوح سے نجات پا گئی۔ اگر عشق رسول میں نماز پڑھیں تو ہم بھی طوفان عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی صبح و شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو نہ پکارتا ہو۔ کوئی آج نیک بندہ تم پر گزرا جس نے مجھ پر نماز پڑھی ہو یا ذکر الہی کیا ہو، اگر ہاں کہے تو اس کے سبب اپنے اوپر بزرگی کا تصور کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، بے شمار لوگ نماز سے غفلت کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں نماز کے لیے خوشخبری ہے اور بے نمازی کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے باوجود مسلمان نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ آج سے نماز کے پابند ہو جائیں گے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں گے، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے حبیب کے صدقے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔